ہجرت سے 3 سال پہلے جب نبوت 10 سال کو پہنچ چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پریشان ہونے لگے، غمگین ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور محبوب چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے بارے میں دو غم لگے، ایک تو محبوب چچا تھے اور ساتھ دیتے تھے، حمایت کرتے تھے، خیال کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ بغیر قلب کے گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال طائف کا بھی سفر ہوا، اور پھر طائف کے موقع پر جو حالات سامنے آئے وہ گزشتہ درسوں میں ذکر کر دیے گئے کہ ان ساری پریشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بیت اللہ کے ارد گرد ہی رہنے لگے، اللہ سے گفتگو کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے، بیت اللہ کے ارد گرد رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اپنے گھر جانے کے بجائے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرتے، اور وہ جگہ بیت اللہ سے قریب تھی، بس یہی مقصد ہوتا کہ بیت اللہ کے قریب ہی رہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی ایک سہارا جو اللہ کی ذات سے ملانے والا اور اللہ کی نور کی تجلیات کا مرکز اور اللہ رب العزت کی توجہ دلانے والا ہے، تو اس لیے بیت اللہ کے قریب رہتے تھے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا۔ یہ بات گزشتہ درس میں بھی ہے کہ سفر سے پہلے شق صدر ہوا، یہ بات بھی گزر چکی کہ شق صدر کو 4 مرتبہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو سفر کرایا گیا براق پر کرایا گیا۔ براق ایک ایسی سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹا کر اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا کر، سفید رنگ کا جانور تھا، اور براق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ تیز رفتاری میں وہ بجلی کی سی طرح تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ مسجد اقصی میں پہنچے، راستے میں مسجد نبوی کے جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نفل پڑھوائی گئی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی تھی اور جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار ہوا تھا وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھوائی گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام جو تھا مدین میں وہاں پر آپ کو 2 رکعت نفل پڑھوائی گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت اللحم وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھوائی گئی۔ پھر مسجد اقصی میں پہنچے۔ مسجد اقصی اس کو سب سے پہلے جو تعمیر کیا مختلف روایات ہیں، گزشتہ درس کے اندر میں نے ان کا حوالہ دیا، مزید آج 2 روایتیں سامنے آئی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ بنیاد تو پہلے سے تھی لیکن وضاحت کے ساتھ انہوں نے تعمیر کی تھی۔ پہلے ٹیلا تھا، جیسے بیت اللہ ٹیلا تھا، اسی طرح مسجد اقصی بھی بیت اللہ کی طرح ایک ٹیلا تھا جس کو اللہ نے مقام مقدس بنایا، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس، مقدس اور پاکیزہ گھر۔ تو بعد میں پھر اس جگہ جو مسجد تعمیر ہوئی تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دور والی جگہ، چونکہ بیت اللہ سے بہت زیادہ دوری پر تھی یہ جگہ، تقریباً 2 ماہ کی مسافت پر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹوں پر جو سفر ہوتا تھا وہ 40 دن کا ہوتا تھا، اور گھوڑوں پر جو سفر ہوتا تھا وہ 40 دن کا ہوتا تھا، اونٹوں پر جو سفر ہوتا تھا وہ 2 مہینوں کا ہوتا تھا۔ تو بہرحال چونکہ بیت اللہ سے بہت دوری پر تھی اس لیے اس کو کہا جاتا تھا دور کی مسجد الاقصی۔ اقصی کا معنی انتہا، انتہا، اور جو انتہا ہوتی ہے وہ بہت دوری پر ہوتی ہے، تو مسجد اقصی اس لیے کہا گیا، ورنہ اس جگہ کو بیت المقدس کے نام سے موسوم کیا گیا تھا اور مشہور اسی نام سے تھی، بیت المقدس۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اقصی کا معنی ہے دور کرنے والی، چونکہ یہ مسجد بھی اپنے قریب گندگی اور خباثت کو نہیں رہنے دے سکتی، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا، یعنی گندگی اور خباثت کو دور کرنے والی۔
اب اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ جو شخص وہاں پر نماز پڑھے گا اللہ اس کے اندر کی خباثت اور گندگی کو دور کر دے. اور دوسرا یہ کہ مسجد اقصیٰ کا جو ایریا ہے چونکہ وہ مقدس جگہ ہے، بیت المقدس کہا جاتا تھا اس کو، تو وہاں پر جو آدمی جائے گا اللہ رب العزت اس کو برائیوں سے، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، پلیدگیوں سے ختم کر دے گا، دور کر دے گا. اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدیں ہیں، کوئی آدمی اگر ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کی نیت سے اگر سفر کرے تو ان 3 مسجدوں کی نیت کر کے نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ باقی کسی مسجد کی طرف نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت نہیں. 3 مسجدیں کون سی؟ تو مسجد حرام، اور دوسرا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد اقصیٰ. فرمایا کہ ان 3 مسجدوں کی طرف خالی نماز پڑھنے کی نیت سے اگر سفر کرنا پڑے تو سفر کرو. وہ مقدس جگہ ہے اور وہ جگہ ہے جو انسان کی روحانیت میں ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. باقی اس کے علاوہ تمام کی تمام مساجدیں وہ ثواب کے اندر یکساں ہیں، وہ ثواب کے اندر، اجر کے اندر بالکل برابر ہیں. صرف یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے اجر کو عام مسجدوں کے اجر سے بڑھا دیا گیا. مثلا اگر کوئی یہاں سے بادشاہ مسجد کا سفر کرے خالی نماز پڑھنے کے لیے، اس کو اجازت نہیں ہے شرعی طور پر نہیں. اور اسی طرح اگر کوئی یہاں سے حاصل مسجد کی طرف نماز پڑھنے چلا جائے بھئی ثواب ملے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں سے اور کوئی بڑی مسجد ہو، ہاں جماعت کی کثرت کو بنیاد بنا کر اگر کوئی نماز پڑھنے جائے تو اس کا ایک الگ درجہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جتنی زیادہ جماعت کی کثرت ہوتی ہے اللہ کو اتنا زیادہ مجمع محبوب ہے. اب دیکھیں نا جمعے کی نماز حکم ہے کہ بڑے میدان میں پڑھی جائے، ایک ہی جماعت ہو، تمام کے تمام لوگ اس میں اکٹھے ہو. اب یہ مجبوریاں ظاہر ہے کہ یہاں پر ایسا ناممکن ہے، اتنی بڑی جگہ کہاں سے لائے. اور پھر اس کے بعد عید کا مجمع ہے، عید کا مجمع اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بڑی جگہ ہو، بڑا میدان ہو، اور علاقے کا گورنر اور امیر آ کر خود نماز پڑھائے عید کی. خلیفۃ المسلمین کے ذمہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی امامت کروائے، یا کوئی حکومت کا ذمہ دار آ کر امامت کروائے. اصل حق یہ ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ مجبوریاں ہیں، آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور میدان کم رہ گئے ہیں، تو اس لیے عموماً عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جامع مسجد کا رخ کیا جائے. یہ کثرت جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جامع مسجد کا رخ کیا جائے تو یہ تو اجازت ہے. ورنہ فی نفسی ہی اگر کسی مسجد میں خالی اجر کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت کی نیت کے بغیر اگر سفر کر کے خالی مسجد کی نیت سے سفر کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی لیے یہ 3 مسجدیں ہیں جو معزز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا براق باندھا مسجد اقصیٰ میں اور نفل ادا کی. راجح قول کے مطابق ابتدائی طور پر نفل ادا کیے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زینہ لایا ہے، زینہ یعنی سیڑھی لائی گئی. اب وہ سیڑھی کیا تھی وہ اللہ ہی جانے وہ سیڑھی کیا تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سفر کیا ان کو معلوم کہ وہ کیا تھا. اب اس کو ہم جدید انداز میں اگر اس کو کسی کو بتلا سکے تو ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے لفٹ. اب لفٹ کا کیبل جس طرح خوبصورت ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے اور فاسٹ ہوتا ہے، تیز رفتار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا زینہ مراد ہو. وہ لایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے جایا گیا. اس حصے کو کہا جاتا ہے معراج. معراج کا معنی ہے اوپر چڑھنا. تو چونکہ وہاں سے اوپر چڑھے اس لیے اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے. تو چنانچہ سب سے پہلے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین ساتھ تھے. جیسے آسمان کے پہلے حصے پہ پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بجایا گیا. فرشتوں نے پوچھا من کون؟ تو جواب دیا جبریل. کہا کہ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروازہ کھول دیا گیا اور کھولتے ہی خوشامدید کا مرحبا مرحبا کے الفاظ گونجے. تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا استقبال ہونا تھا اور اس استقبال کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی پہلے سے پہلے نظم بناتا ہے
تاکہ کسی کو انتظار، مہمان کو انتظار نہ کرنا پڑے، دروازہ کھلوانے کو انتظار نہ کرنا پڑے؟ تو اس کا جواب ہے سارے مفسرین کسی نے تقریباً نہیں لکھا، لیکن بعض نے لکھا ہے، اکثر نے نہیں لکھا، بعض لکھتے ہیں کہ اصل میں امت کو تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے کہ اگر کسی جگہ پر پہنچنا ہے تو وہاں پر دروازہ بجا کر پہنچنا، اور اگر سامنے سے کوئی پوچھ لے نا کہ بھی کون ہے تو اس میں اپنی شان میں فرق نہ سمجھے کوئی، اچھا مجھ سے پوچھ لیا کہ میں کون ہوں۔ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو ذرا بڑا عہدہ مل جائے، بڑی شخصیت بن جائے، اور اگر وہ کسی کے گھر جائے تو ایک تو وہ دروازہ بجانے میں آر سمجھتا ہے جی، تو اللہ نے بتلا دیا کہ دروازہ بجانے میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ صاحب خانہ وہ مالک ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ پرائیویسی کو، اپنی پرائیویسی میں دوسرے کو دخل اندازی کا موقع نہ دے، تو لہٰذا دروازہ بجا کر ساتھ ساتھ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن جانے والے جبریل امین جو فرشتوں کے بڑے ہیں، سردار ہے فرشتوں کے، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات امام الانبیاء، بلکہ امام الانبیاء تو پہلے تھے لیکن اس صفت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی پر کروایا، تو اس کے باوجود دروازہ بجایا گیا اور اندر سے جواب آیا تو بتلا دیا جبریل، پوچھا گیا اکیلے یا کوئی اور بھی ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتلا گیا محمد رسول اللہ۔ جب تعارف ہو گیا اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، پھر آگے مرحبا مرحبا کہا گیا کیونکہ ساتھ مہمان۔ تو یہ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے کتنے ہی بڑے مرتبے تک پہنچ جائے اور بڑے منصب تک پہنچ جائے، لیکن وہ اصولی جو اسلامی اصول ہے، جو اصول معاشرت ہے، ان سے انحراف نہ ہو سکتا، ان سے انحراف نہ ہو سکتا کہ اسلامی معاشرت کی اصول ان سے انحراف نہ ہو سکتا۔ دیکھیے جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انحراف نہیں کیا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملنے کے لیے گئے، دروازہ بجایا، وہ صحابی اندر تھے لیکن حضور نے صرف سلام کیا اور وہ اندر ہی اندر سلام کا جواب دے رہے تھے لیکن اونچی آواز سے نہیں دیا۔ حضور نے پھر دروازہ بجایا، سلام کیا، وہ اندر ہی اندر سلام کا جواب دے رہے تھے لیکن اونچی آواز سے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ جب دروازہ بجایا، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا لیکن اونچی آواز نہیں اختیار کی۔ 3 دن کے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب جواب نہ ملا، حضور واپس لوٹنے لگے، اتنے میں پیچھے سے جلدی سے دروازہ کھول کے حضور کو جا کر مل لیے۔ حضور نے پوچھا کہ میں نے یہ کیوں لگا دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جب سلام کر رہے تھے نا تو سلام ایک دعا ہے، آپ مجھے دعا دے رہے تھے تو میرے دل نے چاہا کہ آپ مجھے بار بار دعا دیں، بار بار دعا دیں، کیونکہ آپ کی دعا سے میرے اندر سلامتی، میرے گھر میں سلامتی، میرے گھر کے ماحول میں سلامتی کی فضا پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے میں اونچی آواز میں سلامتی جواب دے رہا تھا، کیونکہ اگر میں پہلی مرتبہ سلام کے جواب دے دیتا تو پھر آپ یہ دوسری مرتبہ سلام کا پیغام اور دعا کے کلمات یہ ادا نہ فرماتے تو میں ان 2 جملوں سے اور ان 2 دعاؤں سے محروم رہ جاتا۔ تو بہرحال یہ انفرادی واقعہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دروازہ بجائے تو کوشش یہ کرے کہ آدمی پہلے والے میں کھول دے، اس کو مشقت میں مبتلا نہ کرے، گرمی میں کھڑا ہے، سردی میں ہے یا بیچارہ جلدی میں ہے، کوئی اور مشقت ہے تو فوراً جواب دے دینا چاہیے۔ یہ بھی آداب ہے اخلاق کے، تو اسلام نے اس کو بھی سکھایا۔ تو بہرحال پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا حلیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دائیں جانب نشانات ہیں اور بائیں جانب کے نشانات ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب کے نشانات کو دیکھتے، حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب کے نشانات کو دیکھتے تو خوش ہوتے، مسکراتے اور دعائیں دیتے، اور جب بائیں جانب کے نشانات کو دیکھتے تو روتے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے اور پھر بھی دعا مانگتے، لیکن روتے ہوئے دعا مانگتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات کی تو بڑے خوش ہوئے اور تھوڑی دیر بٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیوں ایسے نشانات کو دیکھ کر، دائیں طرف کے نشانات کو دیکھ کر آپ ہنس رہے ہیں اور بائیں طرف کے نشانات کو دیکھ کر آپ رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دائیں طرف کے نشانات ہیں یہ وہ نشانات ہیں جو میری اولاد میں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اصحاب الیمین ہوں گے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ ہے، اس لیے میں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ اور جو بائیں طرف کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری اولاد میں ہوں گے لیکن جہنم کا ایندھن بنے گے اور کافر رہیں گے، کافر ہو چکے یا کافر رہیں گے۔ تو یہ نشانات ہے، اس لیے میں ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ تو خیر وہاں سے کچھ دیر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اگلے آسمان پر جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بھی وہی عمل کہ دروازہ بجایا گیا اور پوچھا گیا من قرع الباب، تو جواب ملا جبریل، پوچھا من معاک، تو کہا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر اعلان کیا مرحبا مرحبا، آسمان والوں میں اعلان ہوا، تو جس میں وہاں پر جو دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دو حضرات سے ملاقات ہوئی۔ تو وہاں سے پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور چوتھے آسمان سے وہاں پر بھی ایسے کہ دروازہ بجایا گیا اور دروازہ بجانے کے بعد پھر دروازہ کھولا گیا، وہاں پر بھی کچھ دیر بیٹھے حضرات کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، یعنی اس حال میں ملاقات کی، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور پھر پانی کے قطرات میں آپ داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرات ایسے ٹپک رہے تھے جیسے موتی ٹپک رہے ہیں، موتی گر رہے ہیں۔ تو کچھ دیر وہاں بھی بیٹھے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کہیں کسی سے ملنے کے لیے جائے تو کچھ دیر بیٹھ جائے، کچھ دیر بیٹھ جائے، اور احوال ظاہر ہے کہ احوال بھی ایک دوسرے کو پیش کیے ہوں گے، تو یہ تو ایک وہ معاملات ہیں کہ عام طور پر ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ذکر کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن تفصیل اس لیے نہیں بتائی کہ یہ ضروری ہے، امت کی ہدایت سے متعلق نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب دیکھو نا بڑے سربراہان مل رہے ہو، اور ساری تفصیل تو باہر نہیں بتاتے کہ ہاں بھی کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، کہ ہاں جو چیزیں بتا دی گئی ہوتی ہے امت کی ہدایت اور رہنمائی سے متعلق ہوتی ہے صرف انہیں کو بتلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ زیادہ چیزیں نہیں بتلائی، جو ضرورت کی چیزیں تھی امت کے لحاظ سے وہ بتلائی گئی۔ اس کے بعد آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت ہارون علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ وہ ایک جگہ تھی جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، بیت معمور۔ یہ جو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ، اسی کے بالکل اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، بیت معمور۔ اچھا، اس بیت معمور کی خاص جگہ ہے، اس کے بالکل نیچے ساتواں آسمان ہے، تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو اس عمارت کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خوش ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور ایک جملہ بھی کہا جس کا مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا، چنا ہوا بیٹا آ گیا، میرا چنا ہوا بیٹا آ گیا، اور خوب جو ہے خوشی محسوس کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ تھا وہاں پر جب سفر کرایا گیا تو وہاں پر دیکھا کہ بیت معمور ہے، اور پتہ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی جو اس کا طواف کیے جا رہے ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے پوچھا، جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتے جس جگہ کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان جسم سے بنا ہے تو انسان جہت مانگتا ہے، جسم جہت مانگتا ہے. جہت تین چیزیں عام طور پر طول ہے، عرض ہے، عروق ہے، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. طول عرض عروق. تو جسم جہت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تسکین کے لیے جہت متعین کر دیا. اس کی تسکین کے لیے جہت متعین کر دی کہ یہ جہت ہے بیت اللہ. بیت اللہ کا بھی جسم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عمارت تعمیر کروا دی کہ جسم چونکہ جہت مانگتا ہے تو اس کی جہت کی تسکین کے لیے بیت اللہ کی تعمیر. تو فرشتے چونکہ روحانی ہیں اور اسی طرح بن امر اللہ ہے، یہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک جہت متعین کر رکھی ہے انہی کے حساب سے، جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. اور بیت معمور کا عالم یہ تھا کہ جس ایک مرتبہ فرشتے نے، جس ایک فرشتے نے ایک مرتبہ اس بیت معمور کا طواف کر لیا تو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. یہ ہمارا اللہ محبت، اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ ہمارے لیے جہت بنا دیا اور اس میں کوئی تعلیم نہیں ہے. کوئی ایک دفعہ جانا چاہے، ایک دفعہ چلا جائے، 10 دفعہ جانا چاہے، 100 دفعہ جانا چاہے، چلے، ہمت کرے، سفر کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تسکین کے لیے سامان کر دیا، لیکن فرشتوں کے لیے صرف ایک مرتبہ، ایک مرتبہ، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. یہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کر دیا. اور پھر دوسری بات کہ وہ جو بیت معمور ہے، اب اس جگہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی براہ راست پڑ رہی ہے، پھر وہاں سے تجلی تقسیم ہوتے ہوتے بیت اللہ تک آتی ہے. اور بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں اتر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، 120 رحمتیں، کہ جس میں 20 رحمتیں تو صرف اور صرف دیکھنے والوں کو حاصل ہیں. اگر ایک آدمی وہاں کوئی عمل نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، صرف بیت اللہ دیکھ رہا ہے بس، تو 20 نیکیاں اس کو دیکھنے پر ملتی جائیں گی، 20 رحمتیں ملتی جائیں گی. اور اسی طرح 60 رحمتیں جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی ہیں طواف کرنے والوں کو، بیت اللہ کا طواف کرنے. اس لیے کہا جاتا ہے بیت اللہ کے طواف کے دوران نہ قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پشت ہو، بس یہ کندھا رہے، بس اسی کندھے کے اس طرح جو گرد ہوتا ہے، گرد گرد ہوتا ہے. تو یہ 60 رحمتیں ملیں گی، 60 نیکیاں ملتی جائیں گی. اور باقی نیکیاں وہ وہاں پر مختلف عبادت کرنے والے ان کو تقسیم کر دی جاتی ہے، ان پر رحمتیں ہوتی ہیں. تو بیت معمور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ رب العزت کی براہ راست تجلی وہاں پر آ رہی ہے. اب اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کا درجہ آتا ہے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں یہ بیج کا درخت ہے، بیج کے درخت. اب اس کے پتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پتوں کو تشبیہ کی جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتے. اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو بیر لگے ہوئے ہیں، بیر جو لگے ہوئے ہیں وہ بیر مٹکوں کی طرح بڑے بڑے، مٹکوں کی طرح. یہ نہیں کہا کون سے مٹکے، تعین نہیں کی. ایک صحابی کہتے ہیں، ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھ لیا لوگ کتنے بڑے مٹکے، فرمایا خلال ہجر، ہجر نامی بستی کے جو مٹکے ہیں نا، ہجر نامی بستی کے جو مٹکے، بڑے بڑے مٹکے بنائے گئے ہیں، فرمایا ویسے مٹکے اس جیسے بیر لگے. فرمایا اس کی جڑ سے 4 نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر رکھی، 4 نہریں. 2 نہریں وہ جنت کی ہیں اور 2 نہریں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دی، کنیکشن جوڑ دیے. ایک فرات، ایک دجلہ، فرات اور دجلہ. تو یہ دو جو نہریں ہیں، یہ جو نہریں ہیں یہ نہریں جنت کی نہریں. اور یہ اس ان کا کنیکشن اگر دیکھا جائے تو یہ یعنی کہ اس سدرۃ المنتہا سے آ رہی ہے. کیسے آ رہی ہے وہ اللہ کو معلوم، ان کا کیا مرکز ہے، کیا کنیکشن ہے، کیا موقع ہے. تو یہاں تک سفر ہوا سدرۃ المنتہا تک. وہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا وہ آخری مقام تھا. اب وہ جو زینہ لایا گیا تھا بس وہ سواری وہاں تک. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اصلی شکل و صورت میں وہاں دیکھا، پہلی مرتبہ اصلی شکل و صورت میں وہاں دیکھا.
پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا جبل ابی قبیس پر. جبل ابی قبیس یہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے ساتھ یہ پہاڑ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہونے والا پہاڑ. تو اس پہاڑ پر جبریل امین اصلی شکل میں نمودار ہوئے تھے اور اسی طرح یہ سدرۃ المنتہا کے موقع پر. پھر اس کے بعد ایک رف رف لایا گیا, مقام رف 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 لایا گیا. قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. وہ رف رف کیا تھی؟ سبز کلر کی پالکی تھی, سبز کلر کی پالکی. بس اس پالکی میں حضور کو بٹھایا گیا اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میری سفر کی انتہا سے آپ یہیں تک, آگے یہ رف رف آپ کو لے جائے گی اور پھر کہاں جانا ہے اللہ کو ہی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. اس کا تذکرہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہم حاصل کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ دو بنیادیں ہیں نبی کے ساتھ تعلق کی, ایک علم کی اور ایک عمل کی. اس تعلق کے اندر علم اور عمل یہ دو تعلق کا ذریعہ ہے کہ ہمارا نبی کے ساتھ اس دو ذریعوں سے تعلق ہے, علم کا اور عمل کا. اور ان دونوں تعلقوں سے پیدا ہوتی ہے تیسری چیز, تیسرا تعلق, اور وہ ہے محبت کا تعلق. اور محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے احوال کو بیان کرنے سے. نبی کی سیرت بار بار بیان ہو, نبی کی صورت بار بار بیان ہو, نبی کے معجزات بار بار بیان ہو, اور نبی کی خصوصیات بار بار بیان ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کارنامے بیان ہو, تو وہ محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے جو اس علم اور عمل کے بعد کی چیز ہے. اور وہ محبت اور عشق ایسی چیز ہے کہ جو شفاعت کا مستحق بناتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علم اور عمل کے محبت کو تعلق کو مضبوط کرنے والا بنائے, اور پھر ان دونوں تعلقوں کے بعد جو عشق کا محبت کا تعلق قائم ہو, اللہ پاک اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب